اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 93 نمبر آیت سے آج شروع کرنی ہے بات، اور اللہ تعالی نے اس سے پچھلی آیات میں ایک مسئلے کو بیان کیا کہ فرعون جو تھا وہ غرق ہوا۔ فرعون کے غرق ہونے پہ اگرچہ پوری امت اس آیت کو ایسے ہی سمجھتی ہے جیسے کہ یہ ہے، اور اللہ تعالی نے بتلایا کہ وہ آخری وقت پر اس نے ایمان کا اقرار کیا، لیکن ایک بحث عام طور پر جو ملتی ہے، اور بڑے بڑے محققین نے اس بحث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پہ اس مقام پہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہمارے قریب کے دور کے آدمی تھے، اور 13ویں صدی میں انہوں نے روح المعانی کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ بغداد کے مفتی تھے حکومت کی جانب سے، اور ان کی تفسیر پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں تفسیر کے متعلقہ جو علوم ہیں ان میں بڑی دسترس عنایت فرمائی تھی۔ انہوں نے بھی اس موضوع پر یہاں اپنی تفسیر میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں، اور جتنی مباحث اب تک ہوئی ہیں ان سب کے خلاصے کی بات یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرعون کے متعلق یہ لکھ دیا کہ وہ مومن تھا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، اور ان کے اللہ کے مقبول بندے ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اندلس اسپین کے تھے، اور پھر اسپین سے ہجرت کر کے وہ مصر آ گئے، اور صرف تصوف میں ہی نہیں، قرآن پاک کی تفسیر میں، حدیث میں، فلسفہ میں، علم کلام میں، عربی گرامر میں، ہر چیز میں اللہ نے انہیں بڑا علم دیا تھا۔ ان کی تفسیر اب ملتی نہیں ہے، اور جو ان کے نام سے تفسیر ملتی ہے وہ ان کے اقوال کسی نے جمع کر دیے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل مکتبہ فکر کے بانی تھے تصوف میں، اور وہ مستقل مکتبہ فکر ان کا وہ وحدت الوجود کہلاتا ہے، اور وحدت الوجود کے مقابلے میں دوسرا مستقل مکتبہ فکر صوفیہ کے ہاں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، اور اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں تھیں، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کا ایک فلسفہ پیش کیا۔ تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ایسے مسائل ہیں، ان مسائل پہ کسی وقت میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن سر دست یہ کہنا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اور ابن عربی کی جو چیزیں تھیں فتوحات مکیہ کی، ہمارے قریب کے دور میں ایک بہت بڑے شاعر تھے ان کے، اور حیدرآباد میں دکن میں تھے، اور اللہ تعالی نے جن لوگوں سے ابن عربی کے کلام کی شرح کروائی، ہمارے محدود علم میں ان سے بڑا آدمی حیدرآباد
حیدرآباد میں جو تھے وہاں محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا آدمی ابھی آخری زمانے میں کوئی نہیں گزرا۔ 40s میں ان کا انتقال ہوا، اور حیدرآباد والے افسوس یہ ہے کہ ان کو جانتے نہیں، اور وہ امام محمد حسین صاحب ون پڑتی کے نام سے وہاں پر مشہور ہیں، اور وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی تھے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے گویا وہ شاخ میں سے تھے، اور حیدرآباد والوں نے تو ان کی کیا قدر کرنی تھی، ہندوستان میں بڑے بڑے لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہوئی، مگر یہ مناظر احسن گیلانی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہم اور یہ بڑے بڑے لوگ ان کو جانتے تھے۔ اور افسوس اس بات پر بھی ہوا کہ ہم جب ہندوستان گئے تو کئی لوگوں سے پوچھا تو وہاں بھی بالعموم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور پھر جب بڑے درجے کے علماء سے پوچھا تو انہیں معلوم تھا کہ وہاں محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کس پائی کے آدمی تھے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شارع تھے، اور اب انہوں نے جو شرح کی تھی اب اس کو سمجھنے والے بھی کم رہ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم حیدرآباد میں اب کتنے علماء ہوں گے جو اس وحدت الوجود کے مسئلے پہ بات کرتے ہوں گے، مگر ان کا وجود حیدرآباد کے ان اعزازات میں سے ہے جو کبھی کوئی تاریخ لکھے گا، فرض کر لیں حیدرآباد کی، تو ان کے وجود کا ذکر کرے گا کہ اللہ نے یہاں ایک ایسا بندہ بھی بھیجا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ ایک کتاب لکھی ہے، اور فتوحات مکیہ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس پہ بڑا شور اور غوغا اٹھا ہے اہل علم میں، اور جس صدی میں ان کا انتقال ہوا 7ویں صدی سے لے کے اب تک مسلسل لوگ لکھتے ہیں ان پہ، کوئی حق میں کوئی مخالفت میں، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے مکتوبات میں لکھا کہ میں جب ابن عربی کے علوم ان کی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں گمراہی ہے، اور جب اس شخص کا مقام اللہ کے ہاں دیکھتا ہوں تو خدا کے بہت قریب جو لوگ ہیں یہ شخص ان میں داخل ہے، اور میں حیران ہوں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا ہے۔ ابن عربی کا انتقال دمشق میں ہوا رحمہ اللہ، اور اب بھی ان کی قبر محفوظ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں یہ بات لکھی کہ فرعون مومن تھا، اور اس پہ بڑی لیدے ہوئی، اور ان کے فوراً بعد جو آئے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ابن عربی کو صاف لفظوں میں کافر لکھا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہماری چیزیں اختلاف کی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو انہیں کافر نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ یہ ساری علمی مباحث ہیں، یہ خلاصہ اس کا اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کل کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ سارے اختلافات۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ پہلے تو یہی خیال تھا کہ انہوں نے یہی لکھا ہے، لیکن ابن عربی کی فتوحات مکیہ جب خود پڑھنے کا موقع ہوا تو بہت تھوڑی سی چیز جو اس سے ہم سمجھ پائے، خود شیخ نے ایک جگہ تصریح کی ہے فرعون کے کافر ہونے کی ہی۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کتاب میں متعدد لوگوں نے اپنے پاس سے عبارتیں بڑھائی، اور جو ملحقہ عبارتیں ہیں
بعد میں بڑھائی گئی ہیں، کوئی پریس کا سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، ان عبارتوں نے بہت غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اول تو یہ یقین نہیں کہ فرعون کو مومن لکھا ہوگا، یقینی طور پر یہ بات ثابت نہیں، اور اس کی ایک دلیل خود یہی ہے کہ انہوں نے فتوحات مکیہ میں اسی کو، جہاں انہوں نے 4 قسم کے آدمی بیان کیے ہیں کہ کون لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور کون خدا سے دور ہوتے ہیں، اس میں فرعون کے کفر کی تصریح کی ہے۔ دوسری بات جو ان کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فتوحات مکیہ جو ہے، اس کے بعد اسی فتوحات مکیہ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے الیواقیت والجواہر، اور وہ کتاب عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی آدمی کے لیے بھی فتوحات مکیہ کا پڑھنا یا اس سے کوئی چیز اخذ کرنا جائز ہو جب تک کہ اس نے الیواقیت والجواہر یہ نہ پڑھی ہو عبدالوہاب شعرانی۔ اور عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کچھ ہی عرصے کے بعد گزرے ہیں، اور وہ بہت بڑے شارح تھے اپنے زمانے میں ابن عربی۔ اور اس مقام پر سورہ یونس کی یہ جو آیت ہے 90 نمبر 91 نمبر، اس پہ ابن عربی کے اس مسلک کو کہ فرعون مومن تھا صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور کچھ صفحات میں انہوں نے یہ بحث کی ہے، اور اس ساری بحث کے آخر پہ جو انہوں نے لکھا ہے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم کشف میں فرعون مومن نظر آیا ہو، اور صوفیہ کا جو کشف ہے اس کا اتباع اور اس کو ماننا یہ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں۔ اور حوالہ انہوں نے بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صوفیہ جو چیز کشف میں دیکھتے ہیں اس کو عام لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ اس کو مانو، اس کی اتباع کرو، یہ درست نہیں۔ اور اس کے بعد کی سطروں میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے، یا یہ کہ اسے مکمل طور پہ رد نہ کیا جا سکے۔ کہتے ہیں ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی احادیث جو صحیح طرح ثابت ہیں انہیں تو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کر لیجئے اگر یہ لکھا بھی ہے تو قرآن پاک نے جب یہ بتا دیا کہ وہ فرعون غرق ہوا اور اس کا ایمان جو تھا وہ قابل قبول نہیں اور ایسی چیزیں ہو گئیں، تو ان کا کشف انہی تک محدود ہے، باقی امت نے اس کو نہیں مانا، اور نہ اسے ماننے کی اور ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اس لیے کر دیا کہ جو بھی آدمی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، حدیث کی کتابیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یا خاص طور پہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ان حضرات کو رحمہم اللہ، تو اسے ضرور یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ ابن عربی کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے اور وہ کون آدمی تھے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہیں کافر کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی جسارت کی بات ہے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جتنا بھی حلقہ پھیلا ہے وہ کوئی معمولی حلقہ نہیں تھا۔ حرمین شریفین ان کے سلسلے میں داخل تھے، رہنے والے تو ہندوستان کے سرہند کے ہی تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ،
مگر جو ان کے مرید، ان کے خلفاء اور جو لوگ پھیلے ہیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے 300 برس کے عرصے میں پورا بر صغیر اور پوری عرب دنیا اس ہستی کے فیوزات اور ان کی برکات سے منور ہوئی اور ان کے علوم پھیلے، اور ترکی میں اب بھی ان کے سلسلے جاری ہیں۔ اسی طرح یہ جو روس کی ریاستیں اور یہ تھیں، یہاں پر یہ سلسلہ پھیل گیا، اور کوئی جگہ عالم اسلام میں ایسی باقی نہیں رہی جہاں سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اس کا اثر نہ پہنچا۔ یہ صاحب روح المعانی جو بار بار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ اصل میں جو تعلق تھا ان کا شیخ خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ہی تھے، اور وہ خلیفہ تھے، وہ دہلی میں آئے تھے اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی، اور نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ایک یا دو واسطوں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ تقریباً پورے عالم اسلام میں پھیلا تھا، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ باوجود اتنی عظمت اور بزرگی کے جب ابن عربی کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے خدا کے مقرب بندوں میں پاتا ہوں، البتہ اس کی کتابوں میں گمراہی۔ تو اس آیت میں یہ تھوڑی سی ایک بحث تھی جو رہ گئی تھی، اور کل وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے اس کو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے پوری جگہ دی بنی اسرائیل کو، بہترین ٹھکانہ دیا، اور بوّأنا کا مطلب تو یہی ہوا کہ ٹھکانہ دیا، انہیں رہائش کے لیے جگہیں دیں، انہیں بسنے کے لیے جگہیں دیں، آباد ہونے کے لیے زمین دی، اور پھر آگے اسی کی تائید میں فرمایا کہ مبوّأ صدق، اور اللہ تعالی نے انہیں جگہ بھی کیسی دی، پوری جگہ دے دی۔ یہ صدق کا لفظ جب اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا تو وہاں آیا ہے نا کہ ان لہم قدم صدق، کہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اس وقت صدق کے متعدد مقامات قرآن پاک میں ہم نے بتا دیے تھے کہ یہاں دیکھیے یہ صدق کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے۔ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جب عربی میں کسی چیز کی تعریف کی جائے تو اس کی نسبت سچائی کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثلا قدم صدقن، قدم صدقن تو یہی گزرا ہے نا، جو آگے کا درجہ ہے۔ قدم چونکہ پاؤں کو کہتے ہیں اور پاؤں آگے بڑھنے میں ترقی کے معنی مراد دیے جاتے ہیں، تو اس لیے قدم صدقن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند اور سچا۔ مبوّأ صدق، بہت اچھا ٹھکانہ۔ فی مقعد صدق، سورہ قمر کے آخر پہ اس دن بھی دکھا دیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھی بیٹھنے کی جگہ ہے جو ہم متقی لوگوں کو قیامت میں دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو ہم نے انہیں جب نجات دی ہے فرعون سے تو مبوّأ صدق، بہت اچھا ٹھکانہ، پوری جگہ ہم نے دی انہیں بسنے کے لیے۔ اور یہ جو پوری جگہ اللہ نے انہیں دی ہے یہ مصر ہے اور شام، یہ فلسطین ہے اور شام، کیونکہ یہ لوگ فرعون کی حکومت سے نجات پا کر نکل گئے تھے، اور آگے ان کے چل کے فلسطین اور شام آ گیا، اور فلسطین اور شام میں اللہ نے انہیں پوری طرح بسایا ہے، انہیں جگہ دی ہے۔ یہاں پہ کچھ حضرات نے لکھ دیا ہے، بعض لوگوں نے، کہ یہ مصر میں اللہ نے جگہ دی تھی، مبوّأ صدق سے مراد مصر ہے، اور یہ غلط ہے کیونکہ یہ لوگ تو مصر سے نکل آئے تھے، واپس پلٹ کے تو مصر ان کا جانا ثابت ہی نہیں، اس لیے انہیں فلسطین کا علاقہ خدا نے دے دیا اور شام کا علاقہ دے دیا، اور ان دونوں جگہوں میں اب تک حالانکہ ہزاروں برس گزر گئے ہیں، اس کے باوجود اب تک وہاں پہ سبزہ اور اس طرح کی چیزیں اور خوشگوار آب و ہوا یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں روزی دی ہے، وہاں پر کھانے کو جو چیزیں دی تھی، من الطیبات، بہت ستھری چیز،
بہت اچھی چیز ہے۔ شام اور فلسطین میں انہیں جو دودھ ملا، جانور ملے، گوشت ملا، اسی طرح کھانے پینے کے لیے بہترین سبزیاں ملیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے انعامات میں سے تھی ان بنی اسرائیل کو وہاں پہ ملی ہے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے ٹھکانے لگائے اور وہاں پر یہ آباد رہے۔ اور پھر اسی طرح انہیں جب کہا گیا ہے، ایک موقع ان پہ آ گیا تھا کہ آگے چل کے تم بیت المقدس اور اس کو فتح کر لو، پھر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ تفصیلات پہلے پارے میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ جتنا اس قوم نے کڑا وقت دیکھا تھا اور فرعون کی مظالم کو سہ لیا تھا، اس کے نتیجے میں خدا نے انہیں ترقی دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی جن اقوام کو آزمائش کے مراحل سے گزارتے ہیں، اگر وہ آزمائش پہ پورے اتر جائیں اور انبیاء علیہ السلام کی قیادت حاصل ہو اور ان کا اتباع مکمل ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عروج بھی دیتے ہیں اور ترقی بھی دیتے ہیں۔ اور یہ اسی کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا تھا کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے اور انہیں بہت زیادہ ترقی دے دی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فمختلفوا، اور نہیں اختلاف انہوں نے کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا۔ جب علم آیا ہے پھر ان کا اختلاف شروع ہوا ہے۔ اب اس علم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب تورات آ گئی، علم آیا، تو اس کے بعد ان کے آپس کے اختلافات شروع ہو گئے۔ اور ہوا یہ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب جب آتی ہے وہ اس لیے کہ انسانوں کی رہنمائی کرے اور وہ انسانوں کو صحیح راہ پر چلائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی اپنی مخلوق کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، ہمیشہ خدا نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پہلی نسل گزر جاتی ہے جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں، کبھی کبھی دوسری نسل گزر جاتی ہے جو کتاب کو سنبھال کے رکھتی ہے، پھر ہوتے ہوتے ان کے بعد ایک نسل ایسی آ جاتی ہے جو سب سے پہلی چیز دین میں جو ضائع کرتے ہیں وہ نماز۔ یہ تو ہوا پازیٹو معاملہ ان کا کہ جس چیز کو انہوں نے ضائع کیا وہ نماز۔ اور دوسری حرکت جو وہ کرنے لگتے ہیں وہ مزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ قرآن پاک کا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب لوگوں کو کتاب دی، انبیاء علیہ السلام کو، فخلف من بعدہم خلف، تو اس نسل کے گزرنے کے بعد ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ہماری کتاب کو لیا، اضاعوا الصلاۃ، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز کو گول کر گئے، نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور شہوت کے پیچھے پڑ گئے۔ اور شہوت کا اصل مطلب ہے مزہ، مزوں کے چکر میں پڑ گئے، کھانے کا مزہ ہے، پہننے کا مزہ ہے، اسی طرح پینے کا مزہ ہے، جتنے بھی مزے کی چیزیں ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، وہ عنقریب ملاقات کریں گے، اور وہ ملاقات کوئی اچھے الفاظ میں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی انہیں عذاب ملے گا۔ تو جہاں بھی گمراہی دیکھنی ہو، اس گمراہی کا پہلا درجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ نماز در حقیقت بندگی کی علامت ہے۔ جیسے کوئی بھی نشان کسی محکمے کی علامت ہوا کرتا ہے، فوج والے بہت سے نشانات دے دیتے ہیں کہ یہ آدمی کیپٹن ہے، یہ میجر ہے، یہ اس سے بڑے رینک ہے، تو ایک ایک نشان دیتے چلے جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس درجے میں ہمارے ساتھ تعلق ہے، اس کا یا ہمارے یہاں ملازم ہے۔ ایسے ہی جو نماز جس چیز کا نام ہے، یہ اللہ کی بندگی کی علامت ہے، اور جب بندگی کی علامت کوئی انسان مٹا دے، ختم کر دے، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور یہ ہوتا ہے اس وقت جب نالائق لوگ وارث بن جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علوم کے۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ فَمَخْتَلَفُوا،
اور انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا علم، تو تورات محفوظ رہی، علم ان کے پاس تھا، اور ہوتے ہوتے پھر ایسے یہودی ایسے لوگ وارث ہو گئے جن کے متعلق سورہ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہر قسم کی بری حرکتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، یہ کرتوت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی گرفت کی اور ایسی کھچائی ان کی خدا نے کی کہ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے ذلت اور عذاب اور یہ چیزیں لکھ دی۔ تو علم آتا ہے، اور علم جب نااہل لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ تباہی کا موجب بن جایا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آیا وہ ٹھیک تھے، علم بھیجا یعنی تورات بھیجی، سمر جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ نسلوں نے اس کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا بھی حال ہے کہ قرآن پاک اللہ نے علم دیا تھا، بالکل ٹھیک تھے، پہلی نسلوں میں بالکل ٹھیک رہے، اور ہوتے ہوتے اس قرآن کے متعلق ایسا ظلم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کہ جتنی بھی خرافات تھیں وہ سب اس قرآن سے ثابت کرنے لگے، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا حدیث سے اور دیگر علوم سے، وہ بھی کہنے لگے کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں۔ معتزلہ کا ایک فرقہ وہ صاف صاف نماز کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ عبادت خدا نے رکھی نہیں، اور قرآن پاک کی جتنی آیات نماز کے متعلق ہیں وہ سب کو کہتے تھے کہ اس سے تو مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ خود ہمارے دور ایسے گمراہ موجود ہیں جو کہتے ہیں 3 نمازیں ہیں بس، اور نمازیں بھی اپنی زبان میں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں لاہور میں ایک وقت ایسا گزرا جب وہاں پر کوئی تھے ایک گروہ پورا، اور وہ آذان بھی پنجابی میں دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نماز بھی پنجابی میں ہونی چاہیے، آذان بھی پنجابی میں ہونی چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ تم عربی میں آذانیں دو اور عربی میں نماز پڑھو جبکہ تمہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ انہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ اگر زبان کی تبدیلی کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا جو فرض اور واجب چیزیں ہیں ان میں زبان کی جب تبدیلی آ جائے گی تو اس کے نتیجے میں وہی حشر قرآن کا بھی ہو سکتا ہے جو تورات اور انجیل کا ہو۔ اسی لیے اس کی پابندی سختی سے کروائی گئی کہ جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے میں وہاں تم زبان تبدیل نہیں کر سکتے۔ نماز فرض ہے، نماز کی زبان عربی ہے، اسی عربی کو تبدیل کر دیں، کوئی اردو میں پڑھنے لگے، کوئی پنجابی میں پڑھنے لگے، تو ذرا سوچئے فاتحہ جو اب ہے محفوظ، یہ کیا سے کیا ہو جائے گی؟ 200 سال بعد جب آئیں گے لوگ کہیں گے کہ وہ قرآن جو اصل زبان میں تھا وہ تو رہا نہیں، اب یہ اس طرح اور اس طرح ہو گیا ہے۔ تورات اصل زبان سے ختم ہوئی اور اس کا پہلا ترجمہ ہوا تھا غالباً یونانی زبان میں، یونانی سے پھر وہ منتقل کی گئی تھی انگریزی زبان میں، پھر فرانسیسی، اس طرح، اور ہوتے ہوتے یونانی کہاں رہ گئی اور انگلش کہاں آ گئی، نتیجہ یہ کہ اصل کتاب ہی غائب ہو گئی بیچ میں۔ ایک فقرہ ایک آدمی اردو میں کہتا ہے، آپ اسے عام سی مثال میں سمجھ لیں، اس فقرے کو دوسرا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تیسرا فرانسیسی میں چلا جاتا ہے، چوتھا آدمی آگے جا کے اسے جرمن میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اردو کا فقرہ اور جرمن کا فقرہ 3-4 زبانوں کے بعد آپ ملا لیں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی، اور پھر ترجمہ کرنے کا ہر آدمی اہل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعت نے سختی سے پابندی کرائی ہے کہ جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی ہیں، خواہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، تم اس کی زبان تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حنفی فقہا جمعے کے خطبے کو جو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، جمعے کے دن کے جو 2 خطبے ہوتے ہیں عربی کے، وہ کہتے ہیں یہ واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کی زبان کی تبدیلی کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر اس طرح زبان کی تبدیلی کی اجازت واجب فرض چیزوں میں دینی شروع کر دیں تو پھر کل کو نماز بھی پڑھ لینا اپنی زبان میں، پرسوں کو اذان بھی ہو جائے، ہوتے ہوتے پھر قرآن کے ترجمے ہی پڑھا کریں لوگ، قرآن کے اصل ٹیکسٹ عربی پڑھنے کی ضرورت پھر کیا رہ جائے گی ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں۔ تو علم اس طرح برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں اس امت کا زوال جب تم دیکھو گے تو تم دیکھو گے بچے بھی اور عورتیں بھی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے لگیں گے، پڑھنے لگیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بچے اور عورتیں جنہوں نے سرے سے علم ہی حاصل نہیں کیا کہیں بھی سنجیدگی سے،
اور زندگی کسی اور چیز میں گزار دی، وہ بھی بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے لگے اور بغیر اساتذہ کے وہ اپنے پاس سے قرآن سے مطالب ثابت کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہو؟ سو علم جب آتا ہے اس کے جو اہل ہوتے ہیں پھر وہ بات کرتے ہیں، اور یہودیوں نے بھی یہی کیا، اور اس امت میں بھی جب یہ مرض آیا تو ہوتے ہوتے پھر فرقے بندیاں شروع ہوئیں، اور اتنے فرقے بن گئے کہ اب تو بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی کچھ کرے تو یہ فرقے کوئی مٹ سکتے ہیں، وگرنہ اب بظاہر یہ قیامت تک نہیں مٹتے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ مہربانی کرے کوئی اور فرقہ نہ پیدا ہو جائے، وگرنہ جتنے فرقوں میں اب امت بٹ چکی ہے ان کا مٹنا بالکل ممکن نہیں رہا، اور وہ ساری چیزیں وہ اسی کی ہیں کہ نااہل لوگ علم کے لیے چلے گئے اور جو لوگ قابل نہیں تھے علم ان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے انہوں نے نہیں پڑھا دین کو، ان لوگوں نے نہیں پڑھا جن لوگوں کو اللہ نے اچھا بلند دماغ دیا تھا، جو خاندانی لوگ تھے انہوں نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ سارے بچے یکساں ذہنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، ہر آدمی کی ذہنی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پہلے جتنے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے جن کا دماغ اچھا ہوتا تھا ان بچوں کو قرآن حدیث ان چیزوں کو پڑھاتے تھے، نتیجہ یہ کہ امت میں ایسے اختلافات اور فرقے نہیں۔ جب سے انگریزوں نے یہ طے کر دیا کہ ہندوستان میں جتنی بھی گورنمنٹ کی نوکریاں ہیں اور جتنے بھی رزق کے ذرائع ہیں وہ عربی سے کاٹ کے قرآن و حدیث سے کاٹ کے دوسری طرف لے جا رہے ہیں ہم، اس ایک وہ جو تھا گورنر جنرل تھا، وائس رائے تھا، کیا ڈلہوزی نہیں، 1830 میں میکالے، لارڈ میکالے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا قرآن پڑھو حدیث پڑھو جو مرضی پڑھو، لیکن بات اتنی ہے کہ سرکاری نوکری کے لیے آئندہ سے انگلش پڑھنی ضروری ہے بس۔ اور انہوں نے کہا ہم ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جو اپنے لباس میں اور اپنے رنگ میں، رنگت میں اور اپنی ان تمام چیزوں میں، کھانے پینے میں ہندوستانی ہو اور دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز ہو۔ تو وہ چیز پیش آئی کہ وہ بچے جن کی ذہنی صلاحیتیں اچھی تھیں، اب آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں وہ سارے ہمارے کیڈٹ کالجز میں چلے گئے، وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ایک سے ایک اچھا دماغ کہاں جا کر کھپ گیا۔ جو ردی بیکار ہم جیسے لوگ تھے انہیں کہا تم دین پڑھ لو، تو پھر آگے چل کے فرقے تو بننے ہی تھے۔ اور اس پہ ستم یہ ہوا کہ پیسہ نہیں تھا، ڈاکٹر بن گیا اس کو پیسہ مل گیا، انجینئر بنا اسے جاب مل گئی، ان سب کو جاب مل گئی، اور ادھر مسجد میں جو مولوی صاحب آئے، جو مؤذن صاحب آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا اگر میں نے سچی بات کہیں کہہ دی، مسجد کی کمیٹی نے نکال دیا تو کل کو کھائیں گے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا دین کو رکھو اپنی جگہ پہ، بس چپ کر کے وہی کام کرو جو کمیٹی کرتی۔ یہ بدقسمتی کی چیزیں ہیں، اور اب تک اس کا کوئی تدارک نہیں، اب تک 300 برس گزر گئے ہیں، کوئی اس کا تدارک نہیں ہو سکا۔ کہیں کوئی ایک ادارہ ایسا پورا عالم اسلام میں نہیں کھلا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہاں کے بچے اس کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ جا کر مسجد میں رہیں اور مسجد کی دی ہوئی کھائیں۔ یہی ہوتا ہے قوموں میں، پچھلوں میں بھی ہوا، اس امت میں بھی ہوا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ان کو ہم نے ٹھکانے دیے، کھانے کے لیے دیا، سب کچھ دیا، کوئی اختلاف نہیں پڑا ان بنی اسرائیل میں، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی کے دور آتا تھا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے اور بڑی اچھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب یہودیت پر، ان چیزوں پر، اپنے مذہب اور مسلک پہ قائم رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اب علم آ گیا ہے۔ یعنی جو علم ان کے پاس کتابوں میں تھا کہ آخری زمانے میں ایک ہستی نے آنا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو تم نے ان کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اب جب یہ علم آ گیا ہے، ان کے پاس یہ ہستی آئی ہے، تو انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو وہ آدمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی عرصہ قبل وہ قریش مکہ کو کہتے تھے کہ قریش ایک آدمی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ اب جب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ سورہ یونس چونکہ ہے نا مکی سورت، اس لیے اس میں آگے چل کے پھر یہی بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں تو صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اگر آپ کی رسالت میں شک ہے انہیں، تو انہیں چاہیے پھر یہودیوں عیسائیوں سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا یہ وہ ہستی ہے یا نہیں۔ اس لیے علم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں مفسرین نے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، یعنی یہ ہستی آ گئی، یہ شخصیت انہوں نے دیکھ لی، اب یہ اختلاف کرنے لگے ہیں۔ ان ربک یقضی، بلا شک و شبہ تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان چیزوں میں، کانوں یہ تھے، فیہ یختلفون جس چیز کے بارے میں یہ پھوٹ ڈال رہے تھے، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، تیرا پروردگار قیامت کے دن فیصلہ کر دے۔ کس چیز میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، کس چیز میں اختلاف ڈال رہے ہیں؟ اس میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں ہیں، اور تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، مانتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 یہودیوں کے نام مدینہ منورہ میں لیے، اور آپ نے فرمایا یہ 10 یہودی اگر مجھے مان جائیں تو مدینہ منورہ میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس فیصلے کو کریں گے قیامت میں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ اس زمانے کے یہودی نہیں، وہ ضدی تھے، ہمارے اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مستشرقین ہیں، عربی کے پڑھے لکھے ہیں، کتاب و سنت کو انہوں نے بڑی گہری نظر سے پڑھا، اور ان کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ مذہب سچا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہی ہستی تھے، مگر مان کے نہیں دینا۔ وہ عصبیت ہے، قوم کا تعصب ہے، کچھ بھی ہے، وہ عصبیت اندر رچ بس گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، برکلے میں آپ یہاں چلے جائیں، ہارورڈ میں چلے جائیں، ایڈنبرا میں چلے جائیں، آکسفورڈ میں چلے جائیں، کئی جگہ پہ جتنے بھی مسلمان لڑکے ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے ان کے اوپر جو ان کے اساتذہ جو لوگ مقرر ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی، اور وہ ٹاپک بھی ایسی چن کے دیتا ہے کہ اس ٹاپک سے شک پیدا ہو، اس ٹاپک سے یہ چیزیں اس کے دماغ میں پیدا ہوں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں تھیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا ایسے ہی، وہ کوئی 18 زبانیں جانتے تھے اور تھے وہ یہودی اور برکلے میں ہیں۔ تو ان سے ہم نے پوچھا کہ پی ایچ ڈی کے لیے کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، تو گفتگو چونکہ کافی دیر رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا میں نے انڈیا کا سفر کیا ہے، پاکستان گیا تو ہم نے پوچھا آپ انڈیا میں کہاں گئے تھے، تو ان کا سرہند گیا تھا۔ تو ہمیں تباً بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا اس ہستی کی چیزیں، ان کا انہی کے بارے میں گیا تھا۔ تو کافی دیر کے بعد ہم نے اس موضوع کو چھیڑا کہ کس کس چیز پہ ڈاکٹریٹ کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا اس چیز پہ ڈاکٹریٹ کرنی چاہیے پی ایچ ڈی کے لیے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی جو مکتوبات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان میں تبدیلی کب آئی۔ تو ہم سمجھ گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا الحمدللہ ہم لوگوں سے زیادہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس سے مجدد رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اور کیا چیز نہیں، اور کوئی چیز ان کے ہاں تبدیل نہیں ہوئی، لیکن وہ شک کا بیج ڈال دینا ہے کہ اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کسی چیز میں تبدیلی آئی ہے۔ اب اس شک کو لے کے جب پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں تو پہنچ کے شک پڑے گا نا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف بھی تھے لوگ، پھر ان کو بھی پڑھے گا، پھر اس شک کی بنیاد بنا کر آگے چل کے اس سارے سلسلے کی تعلیمات کو ظاہر کر دیا جائے۔ تو جانتے وہ بھی ہیں کہ اسلام سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہی ہستی تھے، اس کے باوجود ایسی چیزیں لکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ منٹگمری وارڈ تھا، پاکستان کا جو حصہ سائیوال ہے، یہاں کا وہ حکمران گورنر رہا انگریز حکومت کی طرف سے، اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کچھ لکھا ہے
وہ اتنا تو اس آخری زمانے میں ہمارے مسلمانوں میں کوئی نہیں لکھ سکا غزالی پہ، جتنی اچھی کتاب اس نے لکھی ہے. لیکن جا بجا کتاب میں وہی شکوک شبہات کہ غزالی نے یہ ایسے کیوں لکھا، یہ ایسے کیوں کیا، اس پہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. تو یہ چیزیں اللہ نے کہا ہے یہ جتنے اختلافات آج ان کے سامنے آتے ہیں قیامت کے دن ہم فیصلہ کر دیں گے. اور فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن کا فیصلہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. علمی اختلافات نہیں ہیں، عمل کے اختلافات نہیں ہیں، عقل اور تحقیق کے اختلاف نہیں ہیں. عقلی طور پر بھی وہ قائل ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آخر میں جھک مار کے وہی پہنچتے ہیں کہ اسلام سچا ہے. اور دلائل کے اعتبار سے کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں، ایسے ایسے جوابات ان کے سامنے آتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں. کسی طریقے سے وہ اسلام کو غلط ثابت کر نہیں سکتے. رہ گیا یہ کہ مانتے کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم فیصلہ کر دیں گے، مگر اللہ کا یہ جو فیصلہ اس دن ہوگا وہ مشاہدے کے ساتھ ہوگا، لوگوں کے دیکھنے کے ساتھ ہوگا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اور اگر آپ اس شک میں ہیں، مما انزلنا، جو چیز ہم نے نازل کی ہے الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین، سو آپ سوال کر لیجئے، الذین یقرؤون الکتاب، جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق، بلا شک و شبہ حق آیا ہے آپ کے پاس میں رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے. یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھ لینی چاہیے. بظاہر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں ہیں. کس چیز کے بارے میں؟ مما انزلنا الیک، جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اگر آپ اس کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں تو ایک بات تو بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی صورت میں شک میں آ ہی نہیں سکتے. اگر نبی بھی شک میں آئے کہ پتہ نہیں خدا کی طرف سے وہی آتی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر تو دین کچھ رہتا ہی نہیں. اس لیے جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فَإِن کے لفظ پر غور کرو کہ اگر فرض کر لیں آپ شک میں ہیں، تو کہتے ہیں یہ جملہ ہی اگر سے جو شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ فرض کر لیجئے اگر آپ شک میں. یعنی قرآن اتنی قطعی کتاب ہے، اتنی یقینی چیز ہے کہ فرض کر لیں آپ کو کبھی شک ہونے لگے، تو فرض کرنا تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کیا، جن کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ انہیں خطاب فرمایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے بہت جگہ پہ فرض کیا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ فرض کر لو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا ہو فرض کرو تو پھر کیا ہوگا؟ لفسدتا، یہ تو دونوں تباہ ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے فرضی بات ہے، حقیقی بات ہی نہیں. دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو اس آیت کا مخاطب کفار کو ٹھہراتے ہیں مفسرین، اور ان کی بھی اپنی رائے. وہ کہتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اے کافر اگر تجھے شک ہے اس قرآن کے بارے میں، مما انزلنا الیک، جو ہم نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بلکہ اصل میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کافر سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، تو انہیں کہیے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پوچھ ان لوگوں سے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے. دو مخاطب ہو گئے. اور تیسرے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مخاطب انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر ہو، مومن ہو، اس امت میں ہو، پچھلی امت میں ہو، جس کسی کو قرآن کے بارے میں شبہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں مما انزلنا الیک، اگر اس انسان کو شبہ ہے جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، من قبلک، اس سے پہلے. تو کوئی بھی مخاطب لے لیا جائے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے کوئی کافر اور خواہ کوئی بھی آدمی مراد دے لیا جائے، تینوں طرف بڑے بڑے اکابر مفسرین ہیں. کس چیز کے بارے میں شک ہے؟ مما انزلنا الیک،
جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اگر اس کے بارے میں شک، قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ میری باتیں سچی ہیں، مجھ پہ شک نہ کرو، میں اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اس قرآن کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، یہ وحی محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ اب قیامت تک حق اور باطل کا فیصلہ اسی ایک چیز پر ہو سکتا ہے کہ وحی کہاں محفوظ ہے۔ اب بھی یہودی عیسائی کئی ایک ملتے ہیں، سفر میں ہم نے کئی ایک کو دیکھا، وہ کہتے ہیں تم اس لیے مسلمان ہو کہ تم ان کے ہاں پیدا ہوئے، میں اس لیے یہودیوں کے جوز میں پیدا ہوا۔ تو کئی ایک سے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد آخر کیا ہے؟ مذہب کی بنیاد وحی ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے تو وہ رسول مانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیغام آتا ہے تو اس کو کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ تو 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں، یہ ایسی باتیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہی محفوظ کہاں، یا تورات محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، جو محفوظ ہے وہی اس کے مطابق آدمی کام کرے تاکہ شک اور شبہے سے نجات پائے، اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، یہاں پر ایسا چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، فاسأل الذین، آگے فرمایا سوال کرو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ یہ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر شک کر رہے ہیں، یہ ایک تفسیر، ان سے کہیے ان سے پوچھو جنہوں نے کتاب کو مجھ سے پہلے پڑھا ہے۔ تو کفار مکہ پر زبردست اثر تھا اس بات کا کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں پڑھے لکھے، اور علم تحقیق جو کچھ بھی تھا سب سے پہلے اس پہ اجارہ داری قائم تھی یہودیوں کی، اور اس کے بعد اجارہ داری قائم تھی عیسائیوں کی۔ اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شدید ناراضگی کا اظہار جو یہودیوں پر کیا ہے وہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ کفار مکہ چلے گئے تھے مدینہ منورہ۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور ان کے لڑکوں نے، ان کی عورتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ نیا دین کیا ہے؟ تو مشورہ بیٹھ کے یہ کیا کہ اچھا اس کے بارے میں کسی پڑھے لکھے سے دریافت کرو، تو پڑھے لکھے نے ظاہر ہے کہ یہودی تھے، عربوں کو کیا تعلیم سے اتنی غرض تھی۔ یہ مدینہ منورہ گئے، اس زمانے میں مدینہ منورہ یثرب تھا، اور جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ اہدی سبیلا، تم بتاؤ زیادہ صحیح راہ کس کی ہے، ہماری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور ہم تو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، حج کراتے ہیں، لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ قریش مکہ نے جا کے ساری باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان ظالموں کو دیکھ، باوجود سچ ہونے کے، جاننے کے سچ، انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا قریش مکہ تم جو لوگ ہو تم زیادہ صحیح، اور قریش مکہ شرک کے قائل تھے۔ انہوں نے جا کر یہودیوں کے جو مفتی تھے اس وقت کے، انہیں جا کے سجدہ کیا، بڑا خوش ہوا کہ یہ تو تعظیم ہماری قوم والے اتنے نہیں کرتے جتنے مشرکین مکہ آ کے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ کیا؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے دعوے ہیں، آپ بتائیے اس کا تم لوگ زیادہ سچے ہو۔ اسی لیے قرآن نے وہاں پر سختی سے ان الفاظ میں ان کے رد کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے جنہوں نے کتاب پڑھی ہے ان سے جا کے پوچھ لو۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن ان میں سے جنہوں نے واقعی کتاب پڑھی تھی، حق ادا کیا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور وہ یہودی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسی بنیاد پر اسلام قبول کیا کہ ان کا تورات میں یہ چیز آئی تھی اور ہمیں اسے ماننا ہی ماننا، اور ہم اس کے قائل۔ اور ایسے ہی جیسے اس کی مثال اب سمجھنی ہو تو ہزاروں صفحات پر مشتمل لٹریچر ہے، جس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں
ہزاروں صفحے اس موضوع پہ پڑھے جا سکتے ہیں اور لوگوں نے پڑھے ہیں کہ یہ جو دجال اب آنا ہے یہ کون ہے، اور جو پہلے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے وہ کون تھے۔ اور یہودیوں میں اگر تعصب کسی آدمی میں نہ ہو تو وہ ماننے پہ مشہور ہو جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو پہلے آئے تھے وہ اصل تھے، اور اب جو آئے گا یہ دجال ہے اور یہ تباہی کا باعث ہے۔ لیکن کسی انسان میں اگر تعصب آ جائے تو پھر جو بھی ہو وہ تو دلائل کو نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان سے کہیے جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے تم سے پہلے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو میرے متعلق، ان سے پوچھو اس کتاب کے متعلق۔ تو مراد یقرؤون الکتاب سے کتاب پڑھنے والے یہودی اور عیسائی۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں الکتاب سے مراد کوئی بھی کتاب جو خدا نے نازل کی ہے، تورات بھی انجیل بھی۔ اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کتابوں میں سے وہ کتاب جس پر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو جو خدا نے نازل کیا ہے، تو تورات انجیل کوئی بھی لے لو، جس نے بھی اسے پڑھا ہے وہ گواہی دے گا کہ یہ خدا کی جانب سے وحی نازل ہوئی ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، اور اے مخاطب یہ سچائی تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی، فلا تکونن من الممترین، سو تم لوگ ہرگز اس پہ شک نہ کرتا، کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شبہ لانے سے بھی نہیں اس پہ پڑھ سکتا کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور سب جانتے تھے۔ اسی لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئے تو یہ جو قدس ہے، یہ قدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور خلافت کے ٹوٹنے تک 1924-23 تک یہ قدس پورا شہر یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد میں چلا آتا تھا۔ اس شہر کے اصل مالک وہی ہیں پورے قدس کے، اور قدس میں گرجا تھا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس گرجے کے یعنی آل ان آل سے سارا حساب کتاب اس کا آبادی کا انہی کے ذمے تھا۔ انہوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قدس سے، جس پہ آج اتنا جھگڑا ہے، اس قدس کے شہر سے گئے تھے مدینہ منورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبوت کی علامات، انہوں نے کہا آپ ہی کے متعلق ہماری کتابوں میں آیا تھا اور آپ ہی کا انتظار تھا، مسلمان ہو گئے، اور تھے نا چونکہ پڑھے لکھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک سفر کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور انہوں نے دجال کو دیکھا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت نہیں تھا ایسا جس میں لوگوں کو جمع فرمایا کرتے ہوں، بالکل عادت کے برعکس ایک دم سے آواز دلوائی اور آپ نے کہا لوگوں جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ تمیم تمہارے بھائی آئے ہیں اور یہ اپنے سفر کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اتنی اچھی خبر لائے ہیں کہ میں آج دوپہر کو سو نہیں سکا ان کی بات کی وجہ سے، اور وہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں کہتا تھا نا تمیم سے سن لو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں بیان کی جو دجال کے معاملے میں انہوں نے دیکھی تھی، تو اس لیے پچھلے کتاب جنہوں نے پڑھی تھی ان کا گواہی دینا یہ وزنی بات تھی لوگوں کے اطمینان کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی گواہی دلوا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل سچائی پہ مبنی چیزیں ہیں، ہرگز تم شک نہ کرو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے کیا کیا، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، خدا کی نشانیوں کو دیکھا، اس کے باوجود انکار کر گئے، فتکون من الخاسرین، اور اگر ایسے ہو گیا یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو تم خراب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ، نقصان، ٹوٹا، کسی لفظ سے تعبیر کر لیں، اللہ نے فرمایا تمہارا نقصان ہو جائے گا خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر، پھر اسے نہ جھٹلاؤ۔ اللہ کی کئی ایک نشانیاں آتی ہیں، کئی ایک چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو اسے ہدایت کی اور سیدھی راہ دکھاتی ہیں، لیکن انسان اس پہ غور نہیں کرتا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب اسی لیے آئی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں، اس پہ غور کریں اور اس سے ہدایت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی لیے تھی، اور اب بھی ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں، غور کریں، اس سے ہدایت پائیں۔
اسی طرح کتاب و سنت اصل میں جو لوگ اس کے پیروکار ہیں ان میں ایسے لوگ، ان کا وجود چلتے پھرتے وہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرا دیتا ہے اور انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا تھا اور اپنی غفلت سے کھو دیتا ہے، شاید اس لیے کہ قیامت میں اللہ حجت قائم کرے اور دلیل دے کہ ہم نے تمہاری زندگی میں ایک یہ احسان بھی تم پہ کیا تھا، تم کہاں سے کھو گئے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی عملاً تکذیب کر دیتا ہے اور کبھی حال سے، زبان سے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ زبان سے انہوں نے جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا تم تو نبی نہیں۔ اور اللہ تعالی نے جس خسارے کا ذکر کیا، اس سے بڑا خسارہ ہو بھی نہیں سکتا کہ انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو ہرا دے اور ہار جائے اور کھو دے اپنی جدوجہد کو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ تم بتاؤ بے وقوف آدمی کون ہوتا ہے؟ تو وہ بڑے کوئی دانا بزرگ تھے، انہوں نے کہا حضرت جو دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی دنیا تباہ کر دے، بڑے ہی بے وقوف آدمی، دوسرے کا کام آ گیا اور اپنی دنیا برباد کر لی۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی بڑے بے وقوف کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا عمر وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جو دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت تباہ کر دے۔ اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے میں اپنی عاقبت انسان خراب کر لیتا ہے، اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں، رشوت، حرام کا پیسہ، ناجائز سفارشیں، خود اپنی اولاد کے لیے ناجائز کام کرنا، محض اس لیے کہ یہ اولاد اور بچے دنیا میں راحت حاصل کریں، اور اپنی عاقبت برباد کر لی کہ اللہ کے ہاں آخرت میں پہنچ کے اپنے آپ کو تباہ کر دی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کام کرے، کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔